الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ہن لباس لکم وانتم لباس لہن صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ محبت و ذوق کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ نبی رحمت، شفیع امت، نور مجسم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ گھر امن اور خوشیوں کا گہوارہ کس طرح بن سکتا ہے، اس کے حوالے سے آج انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو سنیں گے۔ قرآن پاک میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ بلا شبہ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں ہر مسئلے کا حل دیا ہے۔ بظاہر اگر ہمیں نظر نہیں آتا تو یہ ہماری عقل کی، ہماری کم فہمی ہے، ورنہ صحابہ کرام علیہم رضوان تو یہاں تک ارشاد فرمایا کرتے، اگر ہمارے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو ہم اس کو قرآن سے تلاش کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا جہاں کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے حوالے سے قرآن اور صاحب قرآن ہماری رہنمائی نہیں کرتے۔ جو اس وقت معاشرے کے اندر عالمی مسائل ہیں، ان کے اندر ایک بڑا نمایاں مسئلہ گھر کی بے سکونی ہے۔ اس کا سادہ اور بنیادی ایک سبب یہ ہے، شوہر اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا۔ اگر شوہر کرتا ہے تو بیوی کی طرف سے کمی رہ جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے گھر کو امن اور خوشیوں کا گہوارہ بنانے کے لیے بڑے واضح اصول بیان فرمائے ہیں۔ ہر بندہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، چاہے وہ شوہر ہے چاہے وہ بیوی ہے، تو گھر خوشیوں کا اور امن و سکون کا گہوارہ بڑی آسانی سے بن سکتا ہے۔ حقوق پورے نہیں ہوں گے تو گھر کے اندر لڑائیاں ہوں گی، ان لڑائیوں کا اثر بچوں پر پڑے گا، بچوں کی تربیت خراب ہوگی اور یوں معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو جائے گا۔ بنیادی بات جو ہمیں سمجھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ میاں اور بیوی، ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہیں، یہ گھر کا سکون قائم رکھنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس رشتے کو بیان کیا۔ ارشاد فرمائے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہو۔ یہ بڑا ایک خوبصورت انداز ہے
کہ میاں بیوی کے رشتے کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ کچھ ذمہ داریاں شوہروں کی ہیں، کچھ ذمہ داریاں بیویوں کی ہیں۔ ہر بندہ اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرے تو زندگی کی گاڑی بڑے آسان طریقے سے اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ مرد یہ خیال کرتا ہے کہ بس میری ہی چلے، میرے آگے بیوی اف تک نہ کرے، میں سیاہ کروں سفید کروں، میری بیوی مجھ سے بات تک نہ کرے، بس میری ہر بات پر لبیک کہے۔ اور بیوی یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر صرف میرا ہی بن کر رہے۔ یہ جو سوچ ہے یہ گھر کا سکون تباہ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جب بچوں کی شادی کی جاتی ہے تو دو چیزیں ماہرین بیان کرتے ہیں جن کی ہر وقت ضرورت پڑتی ہے۔ ان کے اندر پہلی چیز سیکریفائز، مطلب کہ صبر کرنا، اور دوسری چیز انویسٹ کرنا۔ اب انویسٹ مختلف چیزوں کا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ پیسے کا ہی انویسٹ ہو تبھی گھر کا سکون قائم رہے گا، نہیں، بلکہ ایک جو عقل مند شوہر ہوتا ہے، جو دانش مند شوہر ہوتا ہے، وہ اس بات کو پہچان لیتا ہے کہ میری شریک حیات کو کس چیز کی ضرورت ہے، مجھے اس کے اوپر کیا چیز انویسٹ کرنی ہے۔ مسکراہٹ ہے، الفاظ ہیں، وقت ہے یا مال ہے، وہ اس چیز کو جانچ لیتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہر وقت ایک ہی چیز انویسٹ کی جاتی رہے، بلکہ وقفے وقفے سے مختلف چیزیں جب جس کی ضرورت پڑے وہ بندہ اس کو خرچ کرنا شروع کر دے تو گھر امن اور سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ یہ ایک جنرلی بات ہے کہ ہم کاروبار کے اندر اگر پیسہ انویسٹ کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ رات کو کیا تو صبح ہی مجھے اس کا آؤٹ پٹ مل جائے، بلکہ وقت لگتا ہے، ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، قربانیاں دینا پڑتی ہیں، صبر کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد جا کے کہیں انعام ملتا ہے۔ ان پٹ کرتے ہیں تو پھر آگے سے آؤٹ پٹ ملتا ہے۔ بالکل سیم سچویشن یہاں پر بھی ہے۔ یہ جو میاں بیوی کا، ہسبینڈ وائف کا جو رشتہ ہے، اس کے اندر بھی ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ بندے کو ضروری نہیں ہے کہ ابھی تھوڑا سا مسکرایا تو اس کو فوراً رزلٹ مل گیا، نہیں، اس کو مزید وقت دینا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اس حوالے سے ہمارے لیے کامل رہنما ہے۔ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی، اس کے اندر سے اگر ہم ازدواجی پہلو دیکھیں، آپ کی گھر کے اندر کیسی لائف تھی، اپنی جو آپ کی ازواج تھیں ان کے ساتھ آپ کا کیسا ریلیشن تھا، ہمیں یہ چیز بڑی واضح انداز میں پتہ چل جاتی ہے۔ یہ راز ہم پہ کھل جاتا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنے گھر سے نا اتفاقیوں کو، ناچاکیوں کو دور کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے دیکھیے کتنا خوبصورت یہ انداز بتایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہو۔ مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ کے حصے کی تشریح بیان کی، اس کو ایکسپلین کیا تو ارشاد فرمایا کہ مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ جس طرح لباس ہے یہ انسان کو گرمی اور سردی سے بچاتا ہے، اسی طرح یہ میاں بیوی جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کو
معاشرے کی گرمی اور سردی جو ہوتی ہے اس کے اندر جو آزمائشیں آتی ہیں ایک دوسرے کو اس سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی بیان فرمایا کہ یہاں یہ جو تشبیہ دی گئی ہے لباس کے ساتھ کہ عورت مرد کا لباس، مرد عورت کا لباس، اس کے اندر ایک راز یہ بھی ہے، لباس جو ہوتا ہے یہ انسان کی خامیوں کو، انسان کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے. اسی طرح یہ جو آپس میں ہسبینڈ وائف ہیں یہ بھی عقل مند اور دانشور ہوں تو ایک دوسرے کی خامیوں کو چھپا لیتے ہیں. عمومی طور پر خامیاں مردوں کی جانب سے زیادہ ہوتی ہیں، ان کے اندر ایک ایگو ہوتی ہے، ایک انا ہوتی ہے، وہ زیادہ ہوتی ہے عورتوں کے مقابلے میں. اب جو سکون کے متلاشی ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے عیبوں کو، ایک دوسرے کی خامیوں کو چھپاتے ہیں. ایک بڑا خوبصورت واقعہ مجھے یہاں پر یاد آ رہا ہے. ایک اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، ان کی اپنی اہلیہ سے کچھ انبن ہو گئی. ایک باہر سے بندہ آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ حضور کیا مسئلہ ہے، گھر میں کوئی پرابلم چل رہی ہے، آپ بے سکون نظر آتے ہیں، کوئی پریشانی ہے تو بتائیں. اب وہ جو اللہ کے نیک بندے تھے بڑے عقل مند تھے، ان کو یہ راز پتا تھا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کی تفسیر ان کو پتا تھی. انہوں نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا. انہوں نے فرمایا میں اپنے گھر کی بات باہر نہیں کرتا، میں اپنے گھر کی بات باہر کسی کے سامنے نہیں کرتا. بالآخر ایسا ہوا کہ وہ بات طول پکڑ گئی، معاملہ طلاق تک پہنچ گیا اور اس نیک بندے اور اس کی زوجہ کے درمیان ڈیورس ہو گئی، طلاق ہو گئی. اب وہ دوبارہ تیسرا بندہ بیچ میں کودتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسے بہت سارے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو جلتی پہ تیل ڈالنے کا کام کرتے ہیں. اب وہ بندہ اس نیک بندے کے پاس پہنچتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ بھئی اب تو وہ تمہاری بیوی نہیں رہی، اب تو مجھے بتاؤ کہ کیا مسئلہ تھا، کیا پرابلم تھی. وہ اللہ کے نیک بندے بڑے دانش مند آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ میں پرائی عورتوں کی باتیں نہیں کرتا، میں پرائی عورتوں کی یہ بات سمجھانے کے لیے میں نے بتائی ہے، اور یہ بات ہم نے اپنے بچوں کو بتانی ہے. ہماری جو نسل نو ہے، آپ یقین کریں ایسے ایسے مسائل لوگ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں. چھوٹی سی بات ہوتی ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے. کیا ہوا جی کہ بیوی نے شوہر کو بیڈ پر بٹھا کر چائے نہیں دی. وہ راز کھلے، وہ پول کھلے، الامان بالحفیظ. وجہ کیا ہے؟ والدین نے صحیح طریقے سے تربیت نہیں کی. انہوں نے اپنے بچے کی شادی پہ بہت اخراجات کیے، بہت پیسہ انویسٹ کیا، لیکن جو اصل چیز تھی، جو بچے کو سکھانی تھی ماں نے، جو بچے کو سکھانی تھی باپ نے، وہ نہیں سکھائی. بس شوق میں آ کر شادی تو کر دی. اب شادی کے بعد کے معاملات کیسے ہیں، آپ کا اس حوالے سے کیا ایکسپیرینس ہے، کیا تجربہ ہے، وہ اپنے بچے کو نہیں دیا، تو پھر اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ سکون اور امن کے جو متلاشی لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے عیب کو چھپاتے ہیں. علماء کرام نے اس آیت کی تفسیر میں ایک اور بڑی خوبصورت بات کی ہے. وہ بات یہ کی ہے کہ جو میاں بیوی کا آپس میں رشتہ ہے، یہ جو ریلیشن شپ ہے، یہ بڑا مقدس ریلیشن شپ ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں پر مردوں کو ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، وہاں پر مردوں کو بھی ارشاد فرمایا کہ معاشروہن بالمعروف. یہ جو صنف نازک جو ہے، یہ جو عورت تمہارے پاس آئی ہے، تم نے ان کے ساتھ بلائی والا سلوک کرنا ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. عورتوں کا بھی ایسا ہی حق ہے
جیسا ان پر شریعت کے مطابق ہے، شرع کے موافق ہے۔ اگر مثال کے طور پر مرد اپنے رائٹس کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو پھر اس مرد کو اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہوں گی۔ کہیں بھی کمی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ علماء کرام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ بندے کو بے عیب بیوی مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ضرور کچھ نہ کچھ اس کے اندر ایسی چیز ہوگی جو مرد کی ذات کو پسند نہیں آئے گی۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں۔ ایک مرد ایسا ہے جو کہ ساری خوبیوں کو بھلا کر صرف اس ایک خامی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ایک عقل مند اور دانش مند مرد ایسا ہے جو کہ خوبیوں پر نظر رکھے ہوتا ہے۔ اور یہ وہ طریقہ ہے جو ہمیں قرآن مجید دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر یہ تمہیں ناپسند ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ ان میں کوئی ایسی چیز رکھ دے جو کہ تمہارے لیے بہتری کا سبب بن جائے۔ اگر ایک خامی ہو تو بندے کو خوبیاں بھی دیکھنی چاہیے۔ یہ ایک جنرلی اصول ہے۔ اس پرنسپل کو، اس اصول کو آپ کہیں بھی فٹ کر سکتے ہیں، آپ کو یہ اصول فائدہ ہی فائدہ دے گا۔ مثال کے طور پر آفس ہے، آفس کے اندر ایک ملازم ایسا ہے جو شکل و صورت کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، باس کو لگتا ہے کہ یہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آئے، لیکن اسی بندے کے بلبوتے پہ پوری فیکٹری کا پورا بزنس چل رہا ہے۔ اب یہاں پر جو عقل مند بوس ہوگا وہ یہی کرے گا کہ اس کی شکل و صورت والی جو خامی ہے اس کو بلا دے گا، اس کی دیگر جو کوالٹیز ہیں ان پر نظر رکھے گا۔ اسی طرح ہم کہیں بھی اس اصول کو فٹ کر سکتے ہیں، بالخصوص گھریلو معاملات کے اندر۔ ارشاد فرمایا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی اچھائی، کوئی ایسی بھلائی ہو جو کہ تمہارے لیے بہتری کا سبب بن جائے۔ اب وہ اچھائیاں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ مثال کے طور پر بندہ اپنی اہلیہ کی طرف اٹریکٹ نہیں ہو رہا، متوجہ نہیں ہو رہا، اس کی شکل و صورت ایسی نہیں ہے، لیکن قدرت کا فیصلہ ہے، دونوں کا نکاح ہو گیا، دونوں ایک بندھن میں بندھ گئے۔ اب بندے کو بات وہی ہے کہ صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی بیوی سے اس بندے کو ایسی اولاد عطا کر دے جو اس مرد کی نیک نامی کا باعث بن جائے، اور کچھ بھی فائدہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر لیٹس سپوز سمجھیے اور کچھ بھی فائدہ نہ ہو، کیا یہ فائدہ کم ہے کہ یہ مرد اس خاتون کی وجہ سے حرام میں پڑنے سے بچ رہا ہے؟ اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہ جو چیز ہے، مرد کو یہ چاہیے کہ ہر وقت بس اپنے ہی حقوق کا رونا نہ روتا رہے، یہ اپنے ذہن سے چیز نکال دے کہ عورت جو ہے بس اب وہ میرے نکاح میں آ گئی ہے، اب جناب میں اس کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیے۔ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تشریف لے کر جا رہے ہیں، ایک بندے کو دیکھا وہ اپنے غلام کو مار رہا ہے۔ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا کہ جتنی تم اس غلام پر قدرت رکھتے ہو، تمہارا خالق و مالک تم سے زیادہ تم پر قدرت رکھتا ہے، اس سے زیادہ تمہارا خالق و مالک تم پر قادر ہے۔ اب اس بندے کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور وہ بندہ ظلم سے باز رہا۔ اب یہاں پر مجھے یہ غور کرنا چاہیے، اگر مثال کے طور پر اہلیہ سے، زوجہ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اب ضروری ہے کہ میں صبر کا مظاہرہ کروں، میں وہاں پر آپے سے باہر نہ ہو جاؤں،
بلکہ غصے کو پینے کی کوشش کروں. اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا گھر امن اور سکون کا گہوارہ بنا رہے، اور اگر مقصد ہی یہ ہے کہ جناب میں نے اپنی دھاک بٹھا کر رکھنی ہے، کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ یہ بندہ جورو کا غلام ہے، تو پھر گھر کا سکون قائم نہیں رہ سکتا. تو یہ چیز ہے بالخصوص یہ جو ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے، جو مرد و عورت کا رشتہ ہوتا ہے، اس کے اندر یہ بڑی چیز اثر انداز ہوتی ہے، غصہ. اس کو زندگی سے نکال دے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ عقل بھی اس چیز کا تقاضا کرتی ہے. دیکھیں جو قوانین دین ہیں، جو دین کے قوانین ہیں، یہ عین فطرت کے مطابق ہیں. ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کے پیچھے انسان کی بھلائی، انسان کا فائدہ ضرور ہوتا ہے. انسان اپنے غصے پر قابو پا سکتا ہے. یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ انسان کو ناممکن کام کا حکم دیا جا رہا ہے، نہیں. انسان کا بچہ بن سکتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے، ایک بندہ ہے، وہ اپنے کاروبار میں جاتا ہے، اپنی دکان پہ جاتا ہے، شاپ پہ بیٹھتا ہے. اب اس کے سامنے کوئی کسٹمر آ گیا، گندے کپڑے ہیں، میلے ہیں، کالے ہیں، پیلے ہیں، وہ اس کو جی جی کر کے ہی بلائے گا. اگر اس کو یہ پتا چل جائے کہ جناب اس نے 50,000 کی شاپنگ کرنی ہے، پھر تو جناب خوشبوئیں اس پر بکھیری جائیں گی، پھر تو جناب وہ نوکروں کو بھی کہا جائے گا کہ بھئی اس کے لیے پانی لے کر آؤ. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بندہ اپنی ان فیلنگز پہ کنٹرول کر سکتا ہے. گھر پہ آگے کیوں نہیں کر رہا؟ وجہ شاید یہ ہے کہ وہاں پر بندے کا مالی نفع جڑا ہوا ہے. وہاں اس کو پتا ہے کہ پیسے آنے ہیں، مال آنا ہے، اور یہاں پر اس کو پتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ملنا. تو یہ چیز اپنی زندگی سے نکالنی ہوگی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر امن اور سکون کا گہوارہ بنے. غصے کو نکال دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ذات کے سامنے ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی نصیحت ارشاد فرمائیے. آقا دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا تغضب، غصہ کرنا چھوڑ دو، غصہ نہ کرو. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو نصیحتوں کا سمندر، صرف یہ لفظ ارشاد فرمائے لا تغضب، غصہ کرنا چھوڑ دو. اب وہ صحابی کہتے ہیں بعد میں نے اس فرمان پر غور کیا تو مجھ پر یہ راز کھلا کہ ساری کی ساری برائیوں کی جو جڑ ہے وہ غصہ ہے. تھوڑا سا بندہ غصہ دکھاتا ہے، سامنے سے ریاکشن آتا ہے، اور وہ ریاکشن جھگڑے کی صورت میں تبدیل ہوتا ہے، اور پھر اس کا اثر صرف میاں بیوی تک نہیں رہتا بلکہ بچوں کے اوپر بھی پڑتا ہے. ان کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے جو میرے والدین کر رہے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے، اس کو ہم نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے. ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ شک، یہ بھی چیز جو ہے یہ اپنے گھر کے سکون کو خراب کرنے کا بنیادی سبب ہے. بندہ ہر وقت یہی سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ عورت میرے بارے میں کیا پلاننگ کر رہی ہے. گھر پہ جاتی ہے، اپنے میکے میں جاتی ہے تو ماں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ کیا کیا پلاننگز ہو رہی ہیں، اس کے ذہن میں ہر وقت یہی چیز چلتی رہتی ہے. اس طرح وہ خود کی زندگی بھی بے سکون کرتا ہے اور اپنے ساتھ اپنی شریک حیات کی زندگی بھی بے سکون کرتا ہے. عمومی طور پر ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بھی ماں، کوئی بھی باپ اپنی بچی کا گھر برباد نہیں کرتے، کوئی بھی بہن اپنی بہن کا گھر برباد نہیں کرتی. یہ ذہن کے اندر بس ایک چیز جو ہے نا وہ گھس جاتی ہے کہ میرے خلاف ہی باتیں ہو رہی ہیں. اس کو بھی ہم نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے. آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی، مبارک سیرت سے ہمیں کیسی خوبصورت رہنمائی ملتی ہے. آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک بندہ حاضر ہوا، عرب کا بدو تھا، دیہاتی تھا. وہ حاضر خدمت ہوا، وہ کہنے لگا کہ حضور اللہ تعالیٰ نے مجھے بچہ دیا لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ بچہ میرا ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کیسے ہوگا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ بدو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رنگ میری طرح کا نہیں ہے، اس کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو سمجھایا، اور سمجھانے کا انداز بھی ہم نے سیکھنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ وہ کہنے لگا جی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ وہ اونٹ جب بچے دیتے ہیں تو کیا سارے کے سارے بچے اونٹنی پر ہی جاتے ہیں، اسی رنگ کے ہوتے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں یا رسول اللہ ایسا تو نہیں ہوتا، اونٹنی جب بچہ پیدا کرتی ہے تو مختلف رنگ کے ہوتے ہیں، کوئی بھورا ہو گیا، کوئی کسی رنگ کا ہو گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہاں پر تمہیں بات سمجھ جانی چاہیے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سوال کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بات کو مزید واضح کیجیے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا پوسیبل ہے کہ اس کے باپ دادا کی نسل میں، اس بچے کی باپ دادا کی نسل میں کوئی معاملہ اس طرح کا ہوا ہو، کوئی رگ پھڑکی ہو تو اس کا رنگ تبدیل ہو گیا ہو؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے کتنے خوبصورت انداز میں نبی پاک علیہ السلام نے شک کو ان کی زندگی سے دور کر دیا۔ ہمارے ہاں بھی جو ہے نا وہ یہ بہت ایک عالمی مسئلہ بنتا جا رہا ہے، شوہر ہے تو وہ بیوی کا موبائل چیک کرنا شروع کر دے گا، بیوی ہے تو وہ شوہر کا موبائل چیک کرنا شروع کر دے گی۔ اس کی اجازت نہیں ہے، شریعت اس چیز کو منع کرتی ہے، دونوں کی پرائیویسی اپنی اپنی ہے۔ مرد کو اجازت نہیں ہے کہ وہ شوہر کا موبائل چیک کرے، وہ اپنی بیوی کا موبائل چیک کرے، اور بیوی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ شوہر کا موبائل چیک کرے، جب تک کہ یقین نہ ہو کہ یہ سامنے والا جو فریق ہے یہ واقعی برائی کے اندر مبتلا ہو چکا ہے۔ یہاں یقین وکین کچھ نہیں ہوتا، بعد میں شرمندگی کا خود ہی مظاہرہ کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، اور بعد میں پھر ایکسکیوز کر رہے ہوتے ہیں، معافیا مانگ رہے ہوتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی۔ بھائی پہلے ہی ایسا کام نہ کریں۔ تو یہ ایک شوہر کی ذمہ داری ہے، اسی طرح یہ بیوی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے پر شک نہ کریں، یہ انسان کی زندگی سے سکون کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو شوہر کی رسپانسبلٹی ہے، اگر مثال کے طور پر بیوی کسی برائی کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، اب یہاں پر بھی لوگ کیا کرتے ہیں، بس اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے، سچویشن نہیں دیکھتے کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، نہیں، بس یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، قرآن نے اس کا حل دیا ہمیں۔ اگر مثال کے طور پر کوئی بیوی ہے، کوئی برائی میں مبتلا ہو گئی ہے، تو قرآن یہ حل دیتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ پہلے آپ اس کو سمجھائیں، اگر نہیں مانے تو پھر بستر جدا کر لیں، اگر پھر بھی نہیں مانے تو معمولی سی مار ماریں اس کو۔ لاسٹ سٹیج ہے کہ بندہ جدائی کا رستہ اختیار کرتا ہے، جبکہ یہاں پر ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے میں تو ذرا سی انبن ہو گئی فوراً جناب اب میں نے 1 2 3 گو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ زندگی سے سکون کو ختم کر دے گی۔ اور ایک اور چیز ہے جو بڑی اہم چیز ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کو بیوی بد اخلاق مل جائے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کی بیوی پارسا ہی ہو، ایسا پوسیبل ہے، زندگی ہے، اس میں اچھے برے انسان ملتے رہتے ہیں۔ اب اس کا سلوشن کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل جو قرآن و حدیث میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ حکمت عملی کا دامن وہاں پر تھام لیا جائے، وہاں پر دانش مندی سے کام لیا جائے۔ بد اخلاقی کا جواب کبھی بھی بد اخلاقی سے نہیں ہوتا، کیچڑ کو کبھی بھی کیچڑ سے صاف نہیں کیا جاتا، کیچڑ کو ہمیشہ پانی سے ہی صاف کیا جاتا ہے۔ یہ اصول اگر ہم سمجھ لینا، آپ یقین کیجئے بہت سارے مسائل ہماری زندگی کے حل ہو جائیں گے۔ اور ہمارے جو اللہ کے نیک بندے تھے جن سے ہم محبت کا دم برتے ہیں، یعنی کہ اولیاء جو ہیں، ان کی زندگی میں بھی ایسے بہت سارے مواقع آئے تھے۔ میں آپ کو شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ کی تعالی علیہ، یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے اللہ کے نیک بندے اور بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، ان کی شہرت کا چرچا ہو گیا۔ اس وقت کے مشہور فلسفی تھے، آپ نے نام سنا ہوگا، ابو علی سینا۔ وہ ان کی ولایت کا ذکر سن کر ان سے ملاقات کے لیے آئے۔ اب جب ملاقات کے لیے آئے، گھر جا کر
بیوی سے پوچھا کہ شیخ کہاں ہیں، شیخ کہاں ہیں؟ تو اندر سے ان کی بیوی جواب دیتی ہے کہ تم ایک بے دین اور جھوٹے آدمی کو شیخ کہتے ہو، مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہیں، البتہ جو میرا شوہر ہے وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹنے گیا ہوا ہے۔ ابو علی سینا انہوں نے کہا کہ بڑی عجیب سی بات ہے، طرح طرح کے خیالات آنے لگے کہ جب آپ کی بیوی ہی اس طرح کی باتیں کر رہی ہے تو پھر ان سے ملنے کا کیا فائدہ، ان کا تو کردار ہی اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن خیر تھوڑی دیر کے لیے ابو علی سینا وہاں پر انتظار کرنے لگے، جب آپ نہ آئے تلاش کرنے کے لیے جنگل میں نکل گئے۔ اب جنگل میں نکل کر دیکھا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ شیر کی کمر پر لکڑیاں لاد کر گھر کی طرف آ رہے تھے، شیر کی کمر پر۔ ابو علی سینا بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ بڑی حیرت کی بات ہے، آپ کے گھر گیا ہوں، آپ کی اہلیہ آپ کے بارے میں اس طرح کے خیالات رکھتی ہے اور آپ کو اللہ نے یہ کمال دیا ہوا ہے، اس خاتون کو تو آپ کے پیر دھو دھو کے پینے چاہیے۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ کی تعالی علیہ، آپ کو پتا تو تھا، آپ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا اگر میں ایسی بیوی کا بوجھ برداشت نہ کرتا تو یہ شیر میرا بوجھ کیسے برداشت کرتا؟ تو یہ ایک سیکھنے کی بات ہے، بد اخلاقی کا جواب کبھی بھی بد اخلاقی سے نہیں دیا جاتا۔ قرآن مجید پڑھیں، دوسرے پارے کے اندر، اس کے علاوہ چوتھے پارے میں سورہ نساء ہے، سورہ نور ہے، قرآن مجید نے سارے مسائل کا حل دیا ہوا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ گھر امن کا گہوارہ تب بن سکتا ہے جب شوہر اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور بیوی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، دونوں اپنی اپنی رسپانسبلٹیز پوری کریں تو پھر انشاءاللہ تعالی گھر سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ کوشش یہ کریں جب بھی اپنی اہلیہ سے مخاطب ہوں تو ہمارے ہاں تو تکار بہت عام ہے۔ ہونا کیا چاہیے، ہم جس طرح رویہ اپنا باہر اپنے دوستوں کے ساتھ رکھتے ہیں، وہ دوست کے جن سے ہمیں مالی نفع کی توقع ہوتی ہے، اسی طرح کا رویہ ہم اپنے گھر کے اندر بھی رکھیں۔ بولنے کی یقین کریں تمیز نہیں ہے، بالخصوص اگر مثال کے طور پر کوئی بڑی ذات کا شوہر ہو اور چھوٹی ذات کی عورت ہو تو پھر تو جناب مرد کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہی ہے۔ ہمارے جتنے یہاں والد صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا یہ باتیں سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کی شادی کرنے سے پہلے ان کو یہ راز بتائیں، ان کو یہ باتیں بتائیں کہ اس طرح زندگی کا سفر آسانی سے گزرے گا، ورنہ کیا ہوگا، مرد عورت پر ظلم کرے گا اور عورت پھر کس کا سہارا لے گی؟ سیکولر اور لبرل اور فیمنزم عورتوں کا سہارا لے گی اور بغاوت کا دروازہ کھل جائے گا۔ اور جناب پھر معاشرے کے اندر یہی ہوگا کہ جناب شوہر نے ظلم کر دیا، باپ سکون سے نہیں رہنے دیتا، بھائی جناب کاٹ کھانے کو آتا ہے۔ وہ لوگ تو پہلے ہی باہیں کھول کے کھڑے ہیں کہ ہمیں ایسی عورتیں ملیں، ہمیں ایسے افراد ملیں جو ہماری تنظیم کو، ہماری آرگنائزیشن کو جو کہ فورن فنڈڈ ہے، ان کی پاور بنے۔ ان کو تو ایسے لوگ چاہیے، اور ان کو ایسے لوگ پرووائڈ کرنے میں کہیں نہ کہیں مرد کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ بے جا ظلم کرتا ہے، مارنے کی تو قطعاً اجازت نہیں، اور مارنے سے مسائل حل بھی نہیں ہوتے۔ قرآن مجید نے اگر مار کا لفظ استعمال کیا بھی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھوسے مار مار کے یا نہ وہ تھپڑ مار مار کے اس کا منہ لال کر دو، نہیں، بلکہ علماء نے اس کی تفسیر میں یہ بات بیان فرمائی، جب مسواک ہوتی ہے، اس مسواک سے معمولی سی سزا دی جائے، وہ بھی اس طرح کہ اس کے نشان نہ پڑیں، سمجھدار عورت سمجھ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ کلام کیا ہوا؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شوہر اور بیوی ان سب کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ شوہر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے، سب سے پہلے تو غصہ نکال دے اپنی ذات سے۔ ہاں، جہاں پر شریعت کی حد کراس کی جا رہی ہے وہاں تو مجبوری بن جاتی ہے پھر غصہ کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ بیوی جناب بے پردگی کر رہی ہے تو شوہر اس کو کچھ نہ کہے، نہیں جی مولانا صاحب نے منع کیا تھا کہ آپ نے غصہ نہیں کرنا، جہاں مرضی جانے دو، نہیں،
معیار اس چیز کو بنائیں کہ میری شریعت، میرا دین مجھے کیا کہتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر میری اہلیہ میرا پرسنلی کوئی کام نہیں کرتی تو میں اس پہ شیر ببر کی طرح دھاڑتا ہوں، لیکن وہ پردہ نہیں کرتی، وہ بے حیا گھومتی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتی، میرے سر پہ جوں تک نہیں رینگتی، اس طرح سکون نہیں آئے گا۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اور کل کو اللہ پاک کی بارگاہ میں مرد اس چیز کا جواب دہ ہوگا۔ اللہ پاک اس کے اہل و عیال کے بارے میں بھی اس سے سوال کرے گا۔ غصہ نکال دیجئے، یہ جو شک شبہ ہے نا اس کو نکال دیجئے۔ یہ مرد بھی ایسا کرے اور عورت بھی ایسا کرے۔ اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ والد یا والدہ جب اپنے بچوں کی شادی کریں تو ان کو یہ ساری باتیں پہلے بتائیں، ان کی ٹریننگ کریں، ان کی تربیت کریں۔ اب وہ تربیت نہیں ہوتی تو کہاں سے تربیت ملتی ہے؟ سوشل میڈیا، یوٹیوب، دیگر چیزیں کھلی ہوئی ہیں، اب وہاں پر اس کی کیسی تربیت ہو رہی ہے وہ ہم سب سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تربیت کر رہے ہیں ہماری نوجوان نسل کے ڈرامے، تربیت کر رہے ہیں ہماری نوجوان نسل کے فلمیں، تربیت کر رہے ہیں ہماری نوجوان نسل کے یہ جو ولگر قسم کے ولاگز ہوتے ہیں۔ اور بڑے حیرت کی بات ہوتی ہے کہ لوگ ڈرامے کو حقیقت سمجھ رہے ہیں اور حقیقت کو ڈرامہ سمجھ رہے ہیں۔ باہر اگر دنیا میں ایسا ہو جائے تو شوہر کہہ رہا ہے یہ ڈرامہ ہو رہا ہے، اور ڈرامے کے اندر ایسا ہو رہا ہے تو بندے کے آنسو نکل رہے ہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے۔ یہ جو ڈرامہ ہے نا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ کبھی بھی تربیت نہیں کرے گا، یہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرے گا۔ وہ ڈرامہ کیا تربیت کرے گا کہ جس کے اندر آپ دیکھیے مرد 50-60 ایپیسوڈز کے اندر ظلم کر رہا ہے، اور آخری ایپیسوڈ میں اس کے تھوڑے سے ظلم کی اس کو سزا دے کر ڈرامہ کو ختم کر دیا گیا۔ پھر ایسے ڈرامے ہماری نوجوان نسل دیکھ کے کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ڈرامہ ہے یہ کبھی بھی تربیت نہیں کرتا، یہ الٹا بگاڑ پیدا کرتا ہے معاشرے کے اندر، کوئی نصیحت نہیں ہے اس کے اندر، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس چیز کو اپنے گھروں سے نکالیں، اپنی جیبوں سے نکالیں، اپنے دلوں سے نکال دیں، اور جو قرآن تربیت کرتا ہے، جو حدیث تربیت کرتی ہے وہ بتائیں، وہ پڑھ کر سنائیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر سکون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، پیغام ہدایت جو دیا اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔